اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، وہ ہمارے خالق و مالک ہیں، اور ہر قسم کی نعمت اللہ کی طرف سے ہماری زندگیوں میں. One of the biggest bounties of Allah subhanahu wa ta'ala on humankind, on ourselves is youth. یہ جو ینگ ایج ہے ہمارے پاس، واللہ اسے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو نعمتوں کو لوگ دو نعمتوں کو بہت زیادہ یوز اینڈ ابیوز کرتے ہیں، بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں. نمبر 1 از الصحہ والفراغ، گڈ ہیلتھ اینڈ ٹائم. اور اسپیشلی یوتھ میں انسان کی جو ینگسٹر ہوتا ہے، اس ٹائم میں انسان کے پاس صحت بھی ہوتی ہے اور الحمدللہ فارغ وقت بھی ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، جس سے وہ بہت سارے کام کر سکتا ہے. بعد میں یا تو صحت نہیں ہوتی یا فارغ وقت نہیں ہوتا. جب یوتھ گزر جاتی ہے تو نیک لوگ بھی اس کے گزرنے پہ ریگریٹ کرتے ہیں، اور گناہ گار لوگ بھی اس کے گزرنے پہ ریگریٹ کرتے ہیں. جس شخص نے، جس نوجوان نے جوانی عبادت میں گزاری ہے، وہ بھی ریگریٹ کرتا ہے کہ کاش میرے پاس جوانی اور وہ جو ڈیز ہیں دوبارہ سے آ جائیں. اور جو شخص اپنی زندگی، اپنی نوجوانی کو گناہوں میں گزارتا ہے، وہ تو اس سے بھی زیادہ ریگریٹ فیل کرتا ہے کہ ہائے کاش میں اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے. لیکن ایوری بڈی مسز یوتھ. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں 2 چیزوں پہ رونا شروع کر دوں اور اتنا زیادہ آنسو بہاؤں کہ میری بصیرت، میری آئی سائٹ چلی جائے، تو وہ میرے دکھ کا 1/10 پارٹ بھی نہیں ہوگا کہ میرے دکھ کو وہ شو کر سکے. 1 سے 10 میں سے 1 حصہ بھی نہیں ہوگا to show the amount of regret I feel when I have lost 2 blessings. Number 1, he said youth. اور سبحان اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوتھ کیسی تھی؟ He is one of the 4 خلیفاز جو کہ بچپن سے ہی اسلام میں تھے. Since he was a kid, since his childhood. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ his aid, his assistance with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was overwhelming. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خیبر کے موقع فاتح خیبر ہیں وہ، اور کہا کہ کل ایک نوجوان کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی لیڈرشپ کو ڈیزائر نہیں کیا، کبھی بھی میں نے اسٹیٹس نہیں چاہا، لیکن صرف وہ ایک دن تھا جس میں میں نے خواہش کی اور شدت سے چاہا کہ کاش میں اس دن میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول اس بندے سے محبت کرتے ہیں. جسٹ بیکاز آف دیٹ ریزن کہ مجھ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرنے شروع ہو جائیں یا مجھے پتہ لگ جائے. عمر بن خطاب he is the second best in the ummah رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو علی بن ابی طالب نے فاتح خیبر ہے، اور کتنی فتوحات میں، اور حیدر قرار تھے. he was brave, he spent all his life، صرف یوتھ نہیں، بچپنا بھی اور بزرگی بھی اسلامی خاطر. لیکن still he says کہ اگر میں آنسو بہانا شروع کر دوں، حتیٰ کہ میں اپنی آئی سائٹ کو لوز کر دوں، تو میرے یہ ریگریٹ کا 1/10 حصہ بھی نہیں ہوگا کہ جو شو کر سکے how much I feel remorse and regret over the loss of 2 blessings. And the second blessing was righteous friends جو کہ میرے پاس تھے، جو صحابہ شہید ہو چکے تھے by the end of his life. ٹھیک ہے. اور ایون میں بھی آپ کو کیسے بتاؤں اپنا، I was in 2009 میں بھی میں سوئمنگ کر رہا تھا، اور ایک یہاں پہ کلب ہے اسلام آباد میں. تو سوئمنگ کرنے کے بعد شاور لینے کے بعد I was sitting in a sauna bath. تو سونا بات میں ایک شخص تھا، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے، and he was one of the richest guys of that club نا. اس ٹائم پہ BMW 7 سیریز تھی اس کے پاس، and he was very filthy rich, he had many multiple gadgets اور وہ سارا. میرے ساتھ آ کے بیٹھے، میرے سے گپ شپ لگا رہے تھے. تو میں اس ٹائم I was not practicing Muslim، میں اس ٹائم بالکل جاہل تھا. ٹھیک ہے، پارٹی بوائے تھا، سارا اینیمل تھا. تو وہ میرے پاس آ کے بیٹھے اور گپ شپ لگا رہے تھے ہم. تو گپ شپ لگاتے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے مینشن کیا کہ میں نے کہا ہاؤ ڈیڈ یو میک دس empires of yours، اور گپ شپ لگا رہا تھا ان سے میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کے رشک آ رہا ہے، اور ہی سیڈ کہ تم میرا سب کچھ لے لو، تم میرا مال، میرا بینک بیلنس، میری گاڑی، میرا سب کچھ لے لو، بس مجھے اپنی جوانی دے دو. لیکن مجھے پتا تم اپنی جوانی مجھے نہیں دے سکتے ہو. I was wishing کہ شاید ان کے جو سب کچھ ان کے پاس ہو میرے پاس ہوتا. ٹھیک ہے، because he was a filthy rich person, but he was saying کہ تم مجھے اپنی یوتھ دے دو. کیونکہ جب جوانی گزر جاتی ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے نا، پھر بڑھاپا انسان کو کس طرح ٹریٹ کرتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا.
اور لوگ کہتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو ہم شکایت کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ ہائے بڑھاپے تو نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا کہ ہم جو جوانی میں کر سکتے تھے وہ کرتے. تو دا پوائنٹ از کہ جو ینگسٹرز اور جو یوتھ اسپیشلی جو کہ 40 سال سے نیچے اور ٹین ایجر سے اوپر ہیں, تو جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں دے شوڈ ریئلائز کہ دے آر ان ون آف دا بیسٹ پیریڈز آف دیئر لائف. اور اس ٹائم میں ہم لوگ, میں کیوں ہی مینشن کیا کیونکہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ پیئر پریشر اینڈ لوگ کیا کہیں گے. یہ ایک چیز ہے جو کہ آپ لوگوں نے اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ سنی ہوتی ہے اپنی لائفز میں کہ لوگ کیا کہیں گے, اور انفارچونیٹلی ہم اس جوانی کو, ہم اس یوتھ کو اور اپنی زندگی کو پوری لوگ کیا کہیں گے کہ سلوگن پہ گزار دیتے ہیں. یہ ہماری پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بھی عورت ایکسپیکٹ کری ہوتی ہے تو لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں, اچھا کس ہاسپٹل جا رہی ہو, کس گائنیکالوجسٹ کو دکھا رہی ہو, کس ہاسپٹل میں ڈلیوری ہوگی, ڈلیوری نارمل ہوئی یا کمپلیکیٹڈ ہوئی, کیسی, لوگ کیا کہیں گے, میں کس ہاسپٹل میں جا رہی ہوں, کس ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں, اچھا بچے کی شاپنگ کہاں سے کر رہی ہو, لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے برانڈیڈ کلوتھز نہیں لیے اور میں نے نیکسٹ سے یا گوچی سے میں نے اپنے بچوں کے جو ہے نا, یا بڑے برانڈ سے, گوچی تو بچوں کے نہیں دیتا لیکن بڑے برانڈ سے میں نے شاپنگ نہیں کی, فوٹو شوٹس کہاں سے کرواؤ گی, بگ فینسی عقیقہ جو ہے وہ کہاں کرو گی, اور وائی یو ناٹ تھروئنگ اے عقیقہ پارٹی, اور تم خاموشی سے سادگی سے کیوں کر رہی ہو, اور پھر برتھ ڈیز کیا اس کو کیا کرنا ہے, کہاں سیلیبریٹ کرنی ہے. اور یہ ساری باتیں انسان کے بچپنے سے یا پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہیں, ماں باپ سن رہے ہوتے ہیں اس کے. اور پھر جب انسان بڑا ہوتا ہے تو پھر اچھا گریجویشن پہ پارٹی کہاں پہ دے رہے ہو, برائڈل شاور, تمہاری تو شادی ہونے والی ہے, ہمیں برائڈل شاور دو, ہمیں کہاں کر رہے ہو. اور پھر انسان اس میں گزارتا کہ یار لوگ کیا کہیں گے, میں نے اپنی گریجویشن پارٹی کی ٹویٹ نہیں دی, لوگ کیا کہیں گے میں نے اپنی برائڈل شاورز نہیں کیے, لوگ کیا کہیں گے فلاں فلاں فلاں. حتیٰ کہ انسان کی موت کے بعد بھی لوگ نہیں چھوڑتے. اپنے بچوں کے لیے تم کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, تم نے کوئی بینک بیلنس اپنے بچوں کے لیے چھوڑا ہے, لوگ کیا کہیں گے میں انہیں کیا بتاؤں. اور پھر کل نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا تھا, 40ویں نہ کیے, برسی نہ منائی تو یہ تو اس بندے سے محبت نہیں. اور پیپل سم ہاؤ پش پیپل ٹو رانگ پریکٹسز کہ لوگ کیا کہیں گے, اور لوگوں کی کہاوت میں ہی ہم اپنی زندگی گزار دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اینڈ دس از اے سرکل ود نو اسٹارٹنگ پوائنٹ. جو ابیوز کر رہا ہے وہ خود بھی جو ہے نا ہی از ابیوزڈ. جو شخص کہہ رہا ہے لوگ کیا کہیں گے وہ بھی اسی کا شکار ہے, اسی ڈائلیما کا کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے. اور اٹس اے ویشیس سائیکل, دیر از نو اسٹارٹنگ پوائنٹ انفارچونیٹلی. تو ابیوز کرنے والے اور ابیوز ہونے والے سب اسی سے سفر کر رہے ہیں.